عزیز طلباء اور طالبات، محترم وائس پرنسپل صاحب، سپروائزر صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات، آئین، دستور، اصول، قانون، نظم و ضبط، یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ کسی نظام کو چلانے کے لیے ہیں۔ کسی بھی چیز کو اس کی اپنی اصلی حالت میں رکھنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو اپنے آخری منزل ترقی کے بعد اس کو آخری منزل تک پہنچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول، ضوابط، قانون، رولز، ریگولیشن، ڈسپلن ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارا یہ ایک جسم ہے، یہ ہمارا ایک جسم ہے، اس جسم کو چلانے کے لیے، صحیح سالم رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، اس کے لیے بھی ایک نظم و ضبط بنایا ہے اللہ نے۔ کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کون سی چیز کھانا ہے، کس موسم میں کون سی چیز کھانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی آئین، دستور، قانون، اصول، ضوابط اسی کے اندر آتی ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کو صحیح سالم رکھنے کے لیے ان اصولوں پر بتائے ہوئے کھانا پینا، اٹھنا، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، کچھ ایکسرسائز کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے جسم کو تندرست و توانا رکھے گی۔ اسی طریقے سے کسی زمین کو زرخیز بنائے رکھنا، اگر ہم کسی زمین کو زرخیز بنانا چاہتے ہیں، وہاں سے اچھی فصل لینا چاہتے ہیں، تو اس زمین کی دیکھ بھال، اس زمین کو پانی دینا، اس کو کھاد دینا، کیمیکلز پرووائڈ کرنا، اس طریقے سے جو ہے قاعدے بنائے گئے ہیں، تو اس قاعدے کے ذریعے ہم اس زمین کو بہت اچھی بنا سکتے ہیں اور ایک اچھی فصل لے سکتے ہیں۔ غرض کے تمام چیزوں جس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، تو ہم کو اس کو فائدہ اٹھانے سے پہلے اس کو مضبوط بنانا ہوگا، اس کو اچھی زرخیز بنانا ہوگا، تبھی جا کے ہم اس سے ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہندوستان یا دنیا کے دوسرے ممالک، ہر ملک کا اپنا اپنا ایک دستور ہوتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک مذہب ہے اور اس مذہب کا بھی ایک دستور ہے، اس دستور کی کتاب ہے۔ ہمارا ایک آئین ہے بیٹا، ایک دستور ہے۔ ہمارا آئین، دستور جو ہے وہ کس کتاب کے اندر ہے؟ قرآن شریف جو ہے اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس مذہب اسلام کا پورا دستور ہے۔ کوئی قانون، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے، جیسے ہم اپنے مذہب کے اندر میں رہنا چاہتے ہیں، ڈسپلن میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا فرض ہے کہ اس کے اندر جتنے ہمارے لیے حکم آئے ہیں ان باتوں پر عمل کرنا۔ اسی طریقے سے ہمارا ملک ہے، اس ملک کو آزادی کے بعد، آزادی کس سے ملی ہم کو؟ آزادی کس سے ملی بیٹا؟ انگریزوں سے۔ انگریزوں کی حکومت جب یہاں پر تھی تو وہ حکومت ہم ہندوستانیوں پر اتنے ظلم تشدد کیا کرتے تھے کہ نہ یہاں ہم کو پڑھنے کی آزادی تھی، نہ کاروبار کرنے کی آزادی تھی، نہ اپنے مذہب اور دین کے اعتبار سے رہنے کی آزادی تھی، کوئی آزادی نہیں تھی ہمیں، اور بلکہ ہم پر ظلم و ستم اس قدر ڈھائے جاتے تھے کہ ہم کو غلام بنا کے رکھے جاتے تھے۔ ہم لوگ غلام تھے ان کے، ہم وہ جیسا چاہتے تھے ویسا ہم سے کام لیا کرتے تھے، اور ہمارے رہنماؤں نے اس آزادی کو، اس بندھن کو، اس غلامی کے بندھن کو توڑا اور ہم کو آزاد کیا۔ آزادی ملنے کے بعد جب 1947 کو دیش آزاد ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں، اب ہم کو جن تمام ہندوستانیوں نے اور شہریوں نے، عوام نے اس ملک کو آزاد کرنے میں اتنی محنت کی، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، تو اس آنے والے ملک کے اندر جتنی بھی اب نسلیں آئے گی اور عوام آئیں گے، لوگ آئیں گے، ان کے لیے ایک ایسا نظم و ضبط، قانون، اصول، ڈسپلن کی کتاب تیار کیا جائے، اصول تیار کیا جائے، اور اسی کے ماتحت ایک نظام تیار ہوا جس کو ہم لوگ ہندوستان کا آئین کہتے ہیں۔ ابھی سب لوگوں نے بتایا یہاں پر دوسرے مقررین نے کہ کس تاریخ کو ہوا اور کب یہ نافذ ہوا۔ ہم لوگ اس کے پہلے اسکول کے اندر پڑھا کرتے تھے،
ہم لوگ پڑھا کرتے تھے. ہم ایک بات پھر بتا دیں کہ جس طریقے سے کسی چیز کو تندرست، توانا اور اچھی حالت میں رکھنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اسی طریقے سے ملک کو چلانے کے لیے، ملک کو بہتر راستے پر رکھنے کے لیے، اس کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کے لیے اصول و ضوابط جو بنائے گئے ہیں اس کے اندر ہی ہم کو رہنا ہے. اس کی خلاف ورزی کرنے پر اس میں سزا بھی مقرر کی گئی ہے کہ نہیں؟ اس ملک میں رہتے وقت اگر ہم نے آئین کی خلاف ورزی کی تو اس کی سزا بھی مقرر ہے. لہٰذا جو آدمی جس ملک میں رہتا ہے اس کے لیے بھی یہ لازم ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت کرنا ہے. معلوم ہے یہ آپ کو؟ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت کرنا ہے. یہ ہندوستان کس کا وطن ہے؟ اس سے ہم کو محبت کرنا لازم، اور یقیناً ہم لوگ بہت محبت کرتے ہیں. ہمارے جتنے مولوی حضرات تھے اور مسلم رہنما تھے، ان لوگوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانیاں کی ہیں. یہ سب کا وطن ہے. لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم ہندوستان کے اس آئین کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، اور اتاریں گے جب ہی ہمارے لیے ترقی کی راہ کھلے گی. بولنے اور بتانے کے لیے تو پھر ہم بولتے ہیں کہ بہت ساری باتیں رہتی ہیں، لیکن موقع بھی بہت کم ہوتا ہے.